نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين سورة یوسف کا درس چل رہا ہے۔ اسی سورت کی آیات نمبر 69 سے لے کر 73 تک تلاوت کی گئی۔ گزشتہ آیتوں کے اندر گزرا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی واپس یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے غلہ لے کر، تو اس وقت بادشاہ نے یعنی یوسف علیہ السلام نے منع کر دیا تھا کہ اب تم میرے پاس نہیں آنا، اگر تم نے میرے پاس آنا ہے جو تمہارا بھائی ہے اس کو بھی میرے پاس ضرور لانا، اگر تم نہیں لائے تو پھر تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ اور انہوں نے جا کے والد صاحب کے سامنے تذکرہ کیا، والد صاحب نے شروع میں منع کیا، پھر ان سے عہد لیا، ان کو روانہ کر دیا تھا۔ اور روانہ کرتے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ نصیحتیں کی تھی کہ تم ایک دروازے سے داخل مت ہونا، اور میں تو کچھ تمہیں بچا تو نہیں سکتا، لیکن ایک دلی خواہش ہے کہ تمہیں نظر نہ لگ جائے، ایک ساتھ جاؤ گے، سارے اچھے لگ رہے ہو اور تعداد بھی کافی ہے، اور پہلے بھی بادشاہ نے تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا تو لوگوں کے نظروں میں آ جاؤ گے، اس لیے الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ جیسے یعقوب علیہ السلام نے کہا انہوں نے ایسے کیا۔ آج کی آیتوں میں ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پھر جب وہ یوسف علیہ السلام کے اوپر داخل ہوئے اور وہاں پہنچے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس ٹھکانہ دے دیا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دوسرے بھائیوں کو کہا، بڑوں کو، کہ آپ لوگ پہلے بھی آئے ہو، یہ پہلی دفعہ آیا ہے، آپ جا کے سیر تفریح کرو، گھومو، اس کو یہیں پہ چھوڑ دو۔ تو انہوں نے یہ مان لیا، چلے گئے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے یہ ترتیب کی کہ ہر ایک کمرہ دو بھائیوں کو دیا، اب ہر کمرے کے اندر دو دو بھائی رہ گئے، 5 کمروں میں 10 پورے ہو گئے تو یہ ایک بچ گیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو میں اپنے پاس ہی رکھ لیتا ہوں، اور اس کے سامنے کوئی اظہار ان کے سامنے نہیں کیا کہ اس کا میرا کوئی یہ بھائی ہے۔ جب وہ کوئی ترتیب کر کے ان کو اپنے پاس ٹھکانہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دے دیا، پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے سامنے تذکرہ بھی کر دیا کہ میں آپ کا بھائی ہوں، آپ مایوس مت ہوں، جو آپ کو یہ پریشان کرتے ہیں اس کی وجہ سے آپ پریشان مت ہوں، جو کچھ یہ عمل کرتے ہیں اس پہ آپ نا امید بھی نہ ہوں اور نہ ہی پریشان ہوں، بس میں آپ کا بھائی ہوں۔ اتنا انہوں نے تذکرہ کر دیا اور ان کو بھی تسلی ہو گئی۔ اس کے بعد جب ان کے سامان کو تیار کر دیا گیا تو سامان کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو روکنے کے لیے، ایک تدبیر بنانے کے لیے، ایک پیالہ حضرت بنیامین کے سامان کے اندر، اون کے اندر ڈال دیا۔ وہ سامان میں ڈالنے کے بعد کسی کے سامنے اظہار نہیں ہوا اور نہ ہی کسی نے دیکھا۔ وہ پیالہ اس کے اندر ڈالا تو اس وقت جب قافلہ واپس جانے لگ گیا تیار ہو جانے کے بعد، تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے ایک پکارنے والے کو پکار کر کہا کہ ان کو کہو کہ تمہارے پاس تم سارے کے سارے ایک قافلے والوں چور ہو، یا ہو سکتا ہے کہ جو سامان پیالہ تھا جس کے ذریعے ناپ کر اناج دیا جاتا تھا وہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ بندہ پریشان ہوا، تو اس نے آواز دے دی کہ ایک قافلے والوں تم چور ہو اور تم چوری کر کے لے جا رہے ہو۔ وہ تھوڑا گھبرائے اور انہوں نے کہا، پھر ان کی طرف متوجہ ہو کر سارے بھائی کہنے لگے کہ تم لوگ کیا چیز گھم پاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا بادشاہ کا پیمانہ ہم نہیں پاتے۔ پھر انہوں نے یہ ساتھ ساتھ میں انعام کا بھی اعلان کیا کہ جو کوئی اس کو لائے گا تو اس کو ایک اونٹ بوجھ دیا جائے گا، ایک اونٹ بھر کر دیا جائے گا اگر کوئی لیے لائے گا۔
بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے پہلے یہ پیالہ پانی کے استعمال کے لیے، شراب کے استعمال کے لیے ہوتا تھا۔ بعض نے سونے کا لکھا ہے، بعض نے چاندی کا لکھا ہے، بعض نے لکھا ہے کہ اس کے باڈروں میں سونا لگا ہوا تھا، اور ایک اچھی چیز تھی، اس کو روکنے کے لیے انہوں نے یہ تدبیر کی کہ یہ قیمتی ہمارا پیالہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام تو پانی میں استعمال نہیں کرتے تھے، لیکن بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کو پیمانے کے طور پر استعمال ہوتا تھا کہ ناپ کر اس کے ذریعے اناج دیتے تھے یوسف علیہ السلام۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ ایک اونٹ اس کے لیے بوجھ بھی ملے گا، اور اعلان کرنے والے نے ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ میں اس چیز کا ضامن ہوں کہ تمہیں وہ چیز ضرور ملے گی، بس وہ تم لے کر آ جاؤ۔ تو انہوں نے بھائیوں نے کہا کہ اللہ کی قسم تم لوگ جانتے ہو کہ ہم کس طرح کے اچھے لوگ ہیں، اور ہم نہ اس طرح کے کام کرنے کے لیے نہیں آئے، اور نہ ہی ہم کوئی زمین میں فساد مچانے آئے ہیں، اور نہ ہی ہم کوئی چور ہیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں۔ یہ لفظ اللہ کے اوپر تا واو با آ جاتا ہے تو پھر قسم کے لیے ہوتا ہے، تو انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ ہم لوگ نہ چور ہیں اور نہ ہی ہم اس طرح کے کام کرنے آئے ہیں، اس لیے ہماری کی طرف یہ کیوں نسبت کی جا رہی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے پاس انہوں نے کہا کہ اگر پیالہ پکڑا گیا تو اس کا کیا بدلہ ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ جس کے پاس کوئی چیز پکڑی جاتی ہے تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ اسی کو اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ، اور جب داخل ہوئے یوسف پر تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو ٹھکانہ دیا اپنی طرف۔ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میں آپ کا بھائی ہوں۔ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بس آپ مایوس مت ہوں، پریشان مت ہوں، جو کچھ وہ عمل کیا کرتے ہیں، بھائی آپ کو پریشان کرتے ہیں، اس سے آپ پریشان مت ہوں۔ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، اور پس جب ان کے سامان کو تیار کر دیا گیا، جَعَلَ السِّقَایَةَ فِي رَحْلِ أَخِیهِ، اور ڈال دیا پیالہ اپنے بھائی کے سامان میں۔ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ، پھر پکارنے والے نے پکارا، أَيَّتُهَا الْعِیرُ إِنَّکُمْ لَسَارِقُونَ، کہ اے قافلے والو بے شک تم چور ہو۔ قالوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ، انہوں نے کہا اور متوجہ ہوئے ان پر، ماذا تفقدون، تم کیا چیز گم پاتے ہو۔ قالوا نفقد صواع الملک، انہوں نے کہا کہ ہم بادشاہ کا پیالہ گم پاتے ہیں۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِیرٍ، اور جو کوئی اس کو لائے گا اس کو ایک اونٹ کا بوجھ ملے گا۔ وَأَنَا بِهِ زَعِیمٌ، اور میں اس چیز کا ضامن ہوں کہ تمہیں ضرور دلاؤں گا۔ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم تحقیق تم جانتے ہو کہ ہم نہیں آئے زمین میں فساد مچانے، وما کننا سارقین، اور نہیں ہم چور۔